بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں تکبر، غرور اور اللہ کی عظمت کا سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی بیٹی کی، ایک ایسی بیٹی کی جس کا باپ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت نے اسے خاک میں ملا دیا۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخ کا ایک باب ہے بلکہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے اور سچ کی تلاش کا پیغام بھی دیتی ہے۔ آئیے وقت کے پردے ہٹائیں اور چلیں ہزاروں سال پیچھے، جہاں نمرود کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ جس نے اللہ کے وجود سے انکار کیا۔ اس نے اپنے دربار میں تخت سجا رکھا تھا اور اعلان کر رکھا تھا، میں تمہارا رب ہوں۔ مخلوق پر ظلم کرنا، خود کو خدا کہنا اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرنا نمرود کی فطرت بن چکی تھی۔ نمرود کی سلطنت کا ایک قیمتی سرمایہ اس کی بیٹی تھی، وہ بیٹی جس کی پرورش دنیا کی ہر نعمت میں ہوئی تھی۔ دولت، حسن، طاقت، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر اس کا دل غرور اور کفر کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نمرود کی بیٹی بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہی تھی، اللہ کا انکار، نبیوں کی توہین اور اپنی طاقت پر گھمنڈ، یہی اس کی زندگی تھی۔ لیکن کہانی یہاں تھمتی نہیں، کیونکہ اللہ کا نور ظلمت کی آندھیوں کو چیر کر راستہ بناتا ہے۔ ایک دن نمرود کی بیٹی اپنے محل کی بالکنی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا جو اللہ کا نام لے رہا تھا۔ فقیر کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس بوڑھے کی عاجزی، سچائی اور سکون نے نمرود کی بیٹی کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ سوچنے لگی، میرے پاس تو سب کچھ ہے، مگر یہ سکون کہاں ہے؟ کیونکہ یہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں تھا اتنا مطمئن ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں چراغ بن کر جلنے لگا۔ لیکن نمرود نے اپنی بیٹی کو فوراً منع کر دیا، خبردار، اگر تم نے اس رب کی بات سنی تو میں تمہیں سزا دوں گا، مگر دل پر پہرا نہیں لگتا۔ بیٹی کا دل اب تلاش میں نکل چکا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مزمل اسٹوڈیو، جہاں ہم آپ کو تاریخ کے سنہرے اور ایمان فروز واقعات سناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ نمرود کی مخالفت اور بیٹی کا سفر۔ نمرود کی بیٹی نے خفیہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک رات محل سے چھپ کر نکلی، چپکے ابراہیم علیہ السلام کی مجلس میں پہنچی۔ وہاں قرآن کی ابتدائی وحی جیسے الفاظ سنے جو اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اس کا دل لرز گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سیدھی دل میں جا لگیں۔ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اس دن دل ہی دل میں سچ کو قبول کر لیا، لیکن کھلے عام اعلان کرنے کا مطلب تھا اپنے باپ کی دشمنی مول لینا۔ باپ اور بیٹی کا ٹکراؤ۔ نمرود کو جب پتا چلا کہ اس کی بیٹی نے اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیا ہے تو اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو محل میں بلایا اور دہاڑ کر کہا، میں نے تجھے دنیا کی سب نعمتیں دی اور تو میرے ہی خلاف کھڑی ہو رہی ہے۔ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں۔ بیٹی نے آنکھیں جھکائے مگر دل میں کہا، میرا رب اللہ ہے۔ نمرود نے اسے قید کر دیا، تکلیفیں دیں، مگر ایمان کے چراغ کو بجھا نہ سکا۔ اللہ کی قدرت اور نمرود کا انجام۔ پھر آیا اللہ کا عذاب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ ایک ایسا بادشاہ جو اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، ایک معمولی مخلوق کے ہاتھوں ذلت سے مارا گیا۔ اور نمرود کی بیٹی، اس نے ایمان پر ڈٹ کر اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دی۔ یہ تھی نمرود کی بیٹی کی داستان، جو ہمیں بتاتی ہے کہ غرور کی سلطنت مٹ جاتی ہے مگر ایمان کی روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مزمل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ایمان فروز کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو حق کا راستہ دکھائے، آمین۔